نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز کی 17ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک میں وقت کی قدر اور صحیح استعمال۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں جو سب سے قیمتی سرمایہ عطا کیا ہے وہ وقت ہے۔ یہ وہ برف ہے جو ہر لمحے پگھل رہی ہے، اور اگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ عام دنوں میں وقت کی قدر کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے ہی، لیکن رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں اس کی قدر اور فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس ہیروں اور موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک میں وقت کی قدر اور اس کا صحیح استعمال ہر صاحب ایمان پر لازم ہے۔ سامعین محترم، افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان کے اس قیمتی وقت کو غفلت کی نیند سو کر بازاروں کی بے مقصد سیر میں یا موبائل فون اور سوشل میڈیا کی فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے یعنی وقت کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ رمضان کا یہ عشرہ مغفرت بھی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اس کے ایک ایک لمحے کو سمیٹ کر اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ سامعین محترم، رمضان المبارک میں وقت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھیں، تلاوت قرآن پاک کو اپنا روزمرہ کا معمول بنائیں، اور دن کے اوقات میں روزے کی حالت میں اپنے فرائض منصبی پوری ایمانداری سے ادا کریں۔ راتوں کو تراویح اور قیام اللیل میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں، فضول مجالس اور لایعنی گفتگو میں خود کو مکمل طور پر بچائیں، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ خاص طور پر سحری اور افطاری کے اوقات جب اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، انہیں دنیاوی باتوں کی بجائے دعاؤں، توبہ اور استغفار میں گزارنا ہی وقت کا بہترین استعمال ہے۔ سامعین محترم، اب ہم نہایت عاجزی، گریہ وزاری اور ندامت کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ سب بھی اپنے دلوں میں پوری یکسوئی کے ساتھ آمین کہیے گا۔ یا مقلب القلوب، ہمیں وقت کی حقیقی قدر کرنے اور رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری غفلتوں، کوتاہیوں اور وقت کے ضیاع کو اپنے فضل سے درگزر فرما۔ اے رزاق، جو بندے معاشی پریشانیوں، بے روزگاری اور قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، انہیں غیب سے ایسا وسیع اور حلال رزق عطا فرما جو ان کے لیے باعث برکت ہو۔ اے خالق کائنات، جو گھرانے اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں، ان کی جھولیوں کو نیک، صالح اور دیندار اولاد سے بھر دے۔ اے شافی مطلق، جو مسلمان ہسپتالوں یا گھروں میں کسی بھی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں اپنے خزانوں سے کامل، عاجلہ اور دائمی شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جو حیات ہیں انہیں ایمان اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما،
اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب العالمین، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی غیبی نصرت فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کر جنت الفردوس کا مہمان بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، امید ہے کہ رمضان سیریز کی یہ 17ویں قسط آپ کو رمضان المبارک میں وقت کی قدر اور اس کا صحیح استعمال سمجھنے میں بھرپور مدد دے گی۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔